ویڈیو کو لائک کریں، نور جمال رضوی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ایک کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یا اللہ ہور کٹ کر دے سونے تو آکھیا اساں منیا 5 اور معاف۔ سرکار 40 لے کے واپس آیا تو موسیٰ علیہ السلام پھر کھلوتے نے آقا کنیاں رہ گئی ہیں؟ فرمایا 10 معاف باقی 40۔ آقا انہاں نہیں جے پڑھنیاں، اللہ دی بارگاہ جاؤ کٹ کرا کے لے آؤ۔ 9 واری موسیٰ علیہ السلام نے ٹوریا، کنی آری 9ویں واری پہنچے تو رب نے فرمایا سونے کیویں آئے؟ یا اللہ تو 50 نمازاں دتیاں سن، پھر 8 واراں چ 5 کر کے 40 معاف کر دتیاں، باقی رہ گئیاں نے 10، تے یا اللہ 10 بھی چوکھیاں نے، یا اللہ کٹ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پیارے حبیب ساڈی شان ہے ما یبدل القول لدی، ساڈیاں گلاں بدل دیاں نہیں، سونیا تیری بھی گل موڑی نہیں جاندی۔ جا تیرا جیڑا بھی امتی زمین تے نمازاں 5 پڑھے گا، میں خدا عرشاں تے ثواب پورا 50 عطا فرماواں گا۔ لیا تے اللہ نہیں ہے یار، اے کم ٹھیک ہے، اللہ کرے تیری مدد، دعا ہے اڑی دعا دیندے نا، دعا ایک پتہ نہیں کدے سینے چوں نکلی دعا قبول ہو جاندی۔ آڑا نا شیر شور انہاں نوں ڈران واسطے پاویں کہہ دیا کرو، ویسے اب میرے واسطے بہتر ہے کہ اللہ کرے تیری مدد۔ ہر آن ہر کڑی میں اللہ دی مدد دا، نبی دی رحمت دا محتاج ہاں۔ میرے واسطے اس تو بڑا اور تحفہ کی ہو سکتا کہ میرے مسلمان پر دعا منگن اللہ کرے تیری مدد۔ ویسے یہ پتہ نہیں دعا اللہ دی بارگاہ کڈی قبول ہے۔ میں جتھے بھی گیا تقریباً یہ دعا مینوں ضرور ملی ہے۔ ساڈے انڈیا دے ایک بڑے مشہور خطیب نے حضرت مولانا سید محمد ہاشمی میاں، انہوں نے کیسٹاں بھی اتنے پاکستان انگلینڈ سے انہوں دی میری ملاقات ہوئی، تو بڑے خوش مزاج نے۔ انہوں کا ایک مرید ہے، ذات برادری انہوں دی مغل ہے، جڑے مرید ہے وہ بلیک برن ایک جگہ ہے انگلینڈ کے اندر۔ میری تے انہوں دی کٹھی تقریر تو بعد اسی کھانے واسطے کٹھے ہوئے نا، تو وہ اپنے مرید دے گھر ہی انہوں دے مرید دے گھر تو کہنے گئے مغل بچے ادھر آؤ۔ انہوں نے کہا جی حضور، چھوٹا جا بچہ بس جڈا کویا ہے میرا 7-8 سال کا، کہنا چلو نعرے سناؤ۔ بس صرف میرے سامنے اینی گل کی تھی، وہ شروع ہو گیا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اللہ کرے تیری مدد، نبی کرے تیری مدد۔ کہنے کہ دیکھا اسد صاحب آپ کے یہاں نعرے تو بچے بچے کی زبان پر ہیں۔ میں کہا جی یہ پھر میرے آقا دا کرم ہے سارا۔ پیچھے میرے ایک بابا جی بیٹھے نے جڑے بہ کے آرام نال تسبیح پڑھی جاندے نے، درود شریف پڑھی جاندے نے۔ میرے بزرگاں دی دعا ہے تے میرے آقا دی نظر کرم ہے، میرے اللہ دا فضل ہے۔ اللہ دی مدد یہ نا اشتہار نہیں چھپ سکے، لوکاں ٹل لایا، نبی دی شان بیان کرن والی زبان بند ہو جا، پر ویکھو تسی کیویں پروانہ وار آئے بیٹھے جے۔ آپ 2.25 گھنٹے ہو چلے نے، لیکن مجال ہے کوئی بندہ کسکن دا نہ لوے، اللہ دی مدد ہی ہے نا۔ اچھا سرکار 5 نمازاں لے کے آئے، موسیٰ علیہ السلام پھر کھلوتے نے، آقا کنیاں رہ گئی ہیں؟ فرمایا 5۔ آقا مینوں بڑا تجربہ ہے نہ کوئی نہیں جو پڑھنی۔ آقا اللہ دی بارگاہ جاؤ، ایک ہی گیڑا اور لگنا ہے، کٹ کرا کے لیاؤ۔ سرکار نے نہیں فرمایا میں جاواں تے مت اللہ دبکے ہی نہ مارے کی تو کڑی کڑی آ جانا ہے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا نہیں موسیٰ مینوں ہن اس گل واسطے رب دی بارگاہ جاندیا حیا آوندا ہے، میں 5 تے ہی راضی ہاں۔ ہن اچھا ایتھے گل ہور کردا جاں، میں کئی باری سنائی بھی ہے، شور کوٹ دے کول ایک پنڈ ہے خاکی لکھی، اتنے میں ایک باری گیا، بڑے عرصے دی گل ہے تقریر واسطے۔ وہ تقریر تو بعد ایک مولوی صاحب نہیں کھڑا ہو گیا سوال واسطے، حدیث پڑھی تو کہنے لگا اسد صاحب تقریر تے تو بڑی چنگی کی پر مسئلہ بھی تک ثابت ہو گیا نا۔ میں کہ وہ کیڑا؟
نبی پاک نو غیب دا علم تے کوئی نہیں نا. میں کہ او کیویں؟ آکھن گا ویکھے نا رب نے پہلے کنیاں نمازاں دتیاں سن. میں کہ 50. تے نبی پاک مڑ کوئی آکھیا ہائی کہ یا اللہ 9 گیڑے لوا کے جے تو 5 دینیاں نے تے ہونے 5 چا دے. میں کہ کائی نہیں آکھیا. آندا مڑ پتہ لگا نا نبی پاک نو غیب دا علم کائی نہیں سی. میں کہا چل نبی پاک علیہ السلام دا تے نمبر ویسے بھی دوجا ہے نا, پہلا نمبر تے اللہ دا ہی ہے نا. اسی نبی پاک نو ساری کائنات دا سردار مندے ہیں, پر اللہ دا تے بندہ ہی ہے نا. بعد از خدا بزرگ توئی بس قصہ مختصر. میں کیا ہن اے دس اللہ نو بھی پتہ سی کہ نہیں نمازاں 5 رہنیاں نے؟ بول. آندا من پتہ ہے؟ میں کہ ہاں پتہ ہے. ہاں پتہ ہے. میں کہ ہن تو دس اللہ نے 9 گیڑے کیوں لوائے؟ آندا من اے بھی تو دس. میں کہ میں دس. اللہ تعالیٰ نو پتا سی نمازاں 50 نہیں رہنیاں, نمازاں 5 رہنیاں نے, پر اللہ تینوں مینوں سمجھاندا ہے میرے بندے میرے محبوب نو اپنے ورگا نہ سمجھی آیا. ساری دنیا دے مولوی تے پیر رل جان ایک لت تے کھلو کے کہن یا اللہ ایک نماز معاف کر دے, یا اللہ ایک رکعت معاف کر دے, یا اللہ ایک سجدہ معاف کر دے. نہ مولویاں تے پیراں دے کہن تے میں ایک نماز معاف نہیں کردا, ایک رکعت معاف نہیں کردا, ایک سجدہ معاف نہیں کردا, پر میرے محبوب دی شان ایڈی ہے میرا محبوب آکھے تے پوری 42 نمازاں معاف فرما دینا. اللہ یا رسول یا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ. آجڑی موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی ہے, اس ملاقات وچ شک نہ کری. کہ ملاقات جیوندے دی جیوندے نال ہوندی ہے کہ موئے نال؟ اور جے قبر والے نبی موسیٰ زندہ تے روزے والے نبی مصطفیٰ بھی زندہ, تے کہہ میرے نال تو زندہ ہے اللہ, تو زندہ ہے اللہ, تو زندہ ہے اللہ, تو زندہ ہے اللہ. میری قسم عالم والے میری قسم عالم. کنیاں آیتاں ہو گئیاں, آئی جے 12ویں. فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. جدوں لوکی گناہ کر لین سونیا پھر تیرے در تے آ جان. یہ نماز دا آرڈر کنہ نو ہے؟ صرف صحابہ نو کہ قیامت تک والے مومنہ نو؟ روزے دا آرڈر کنہ نو ہے؟ صرف صحابہ نو کہ قیامت تک والے نو؟ انجی قیامت تک والے نو آرڈر ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. حبیب پیارے جدوں گناہ کر لین تیرے در تے آ جان. فَاسْتَغْفَرُ اللَّهِ ایتھے آ کے رب کولو معافی منگن. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ تے جے رسول بھی سفارش کر دے وے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا.
تے اللہ تعالیٰ نو توبہ قبول کرن والا تے رحم فرمان والا پاؤن گے تے جے نبی مویا زندہ نہیں سندا نہیں تے رب نے در تے آن دا آرڈر دتا کیوں؟ رب فرماندا ہے میرے محبوب تیری بارگاہ چا کے معافی مانگ لین اسی بخش دیاں گے۔ ایک بیلی کہنا نہیں یہ آرڈر ہونے دے مسلمانوں واسطے تے نہیں ہے تے ادوں دے مسلمانوں واسطے سی۔ میں کہ میں کوئی ضد نہیں کرنی، قرآن کھول لے۔ یہ جڑی آیت ہے نا ولو انہم تو شروع ہو ہی نہیں رہی، یہ آیت پیچھے شروع ہو رہی ہے۔ قرآن پاک کٹ کے دیکھ لو، اتوں نہیں شروع ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت لگی شروع ہون وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اساں جڑا بھی رسول بھیجیا اس واسطے تاکہ اللہ دے آرڈر نال او دے آکھے لگیا جائے، او دی اطاعت کیتی جائے، او مطاع بنے، لوگو تسی مطیع بن جاؤ۔ اساں حبیب نو بھیجیا تاکہ دے بھی آکھے لگیا جائے کہ جدوں لوکی اطاعت کردے نے آکھے لگدے نے قصور بھی تے ہو ہی جاندا ہے نہ آکھے لگن لگیا تے جدوں قصور دے منن والیاں کولوں ہو جائے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤکا، جے گناہ ہو جائے تے سونیا تیرے در تے آ جان، تیرے در تے آ کے رب کولوں بخشش منگن، سونیا تو بھی سفارش کر دے تے اللہ تعالیٰ انہاں دی توبہ نو قبول فرما لے گا۔ ایک حدیث ہے سناتا جا، میں حدیث بیان نہیں کیتی، حدیث بیان کیتی ہے شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا نبی پاک دے وصال نو 3 دن گزرے نے، صرف 3 دن، ایک پینڈو آ گیا، ایک بدو آ گیا، نبی پاک علیہ السلام دی قبر انور تے آ گیا، رو رو کے کہن لگا کملی والے سائیاں لج پالا، میں گناہ کر بیٹھا، میں غلطی کر بیٹھا، میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا، سونے میں قرآن پڑھیا، تیرے رب دا فرمان پڑھیا، گناہگار گناہ کر لے، نبی دی اطاعت قصور ہو جائے تے نبی دے در پہ آ جائے، سونے میں تیرے در پہ آ جائے، سفارش کر دو میرا گناہ معاف ہو جائے۔ حضرت علی فرماندے نے سرکار دے وصال نو 3 دن گزرے نے، او ایڈے درد نہ رویا، ایڈے درد نہ رویا کہ مسجد نبوی شریف کے اندر موجود صحابہ دیا ہائی نکل گئیاں۔ تھوڑی دیر بعد نبی پاک دے روزے کی آواز آئی، ساڈے روزے تیار والے کہ اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، کہ تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، اور رب دی سوگل سچی جو کوئی منے یا نہ منے، تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میری قسم عالم لے، میری قسم عالم۔ میں قرآن پاک وچوں چن چن کے صرف 12 آیتاں پڑھیاں نے، ضمناً اور بھی پڑھیاں نے، لیکن جنہ آیتاں تو دلیل پیش کی وہ کنیاں نے 12۔ تقریر ختم۔ ہن جڑا مسئلہ میں بیان کیتا ہے، کسے بیلی نو اس مسئلے چ کوئی شک ہوئے
تے کھلو کے سوال کر کے اپنے دل دی تسلی کرا سکتا ہے. کہ اس وقت صرف سنیاں دے مولوی نے جامعہ امینیہ نال تعلق رکھن والے علماء نے جڑے لل کر کے آندے نے بھی جدا دل کردہ کھلو کے میری تقریر تے سوال کرا. وابیو جے تسی سچے ہو تو تسی بھی انج آکھو 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 اسی سوالاں دے جواب دیاں گے. انہاں نوں بھی شوق آیا سی ایک باری ہیں غیر مقلد لیکن تقلید ہے نا میری کیتی سی. انہاں نے نا اوتھے امین پور بازار والی مسجد رکھ دیتی تربیتی نشست کیونکہ لوکاں نے انہاں نوں بڑا تنگ کیتا کہ سید اسد تے چوکاں وچ کھلو کے تربیتی نشستاں کردا ہے کہندا میں سوالاں دے جواب دیاں گا موضوع بھی پہلے دسدا ہے تے تسی بھی کرو. انہاں نے تربیتی نشست رکھی سماع موتا دے موضوع تے کہ مردے نہیں سن دے. اتفاق نال میری تقریر سی ادھر حافظ آباد سید فدا شاہ صاحب دی مسجد تے میں انج کیتا نا وہ اشتہار چھپوا کے رکھ لیا کہ جدن انہوں نے تربیت نشست کرنی سی نا سارے شہر چلواتے. انہوں کا عنوان کی سی مردے سنتے ہیں وہابی علماء کے فتوے. جن فتوے سن سارے کے اشتہار تے موٹے موٹے لگے. میں کہا لو کر دے رہو پترو تسی نشست جڑی کرنی ہے. ایک منڈا پہلے وہابی سی الحمدللہ ساڑیاں تقریراں سن کے سننی ہویا انہوں میں دو چار گلاں سمجھا دیتی. میں کہا پتر جائیں تو مولوی صاحب جدوں کرے گا نا تقریر تو بعد کہے گا نا سوال کرو میرے پہ تو کھلو کے سوال کرنے نے. انہاں اعلان کیتا سی اس موضوع تے تقریر کرے گا مولوی شمشاد سلفی. لیکن شمشاد سلفی اس موضوع تے کی بولنا سی وہ تے سید اسد کا تم نے سر پر چڑھایا ہے اب جہاں وہ جائے گا میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا. وہ اداں دی تقریر کردا رہا. اس موضوع تے تقریر کرنے واسطے انہاں بلایا سی اپنا ایک شیخ الحدیث ہتیانے تو مولوی عبداللہ امجد چھتوی انہوں بلایا سی. وہ جو تقریر انہیں کیتی نا تو منڈا کھلو گیا سوالاں واسطے. منڈا مینوں کہنے لگا استاد جی جدوں میں کھلوتا تے میریاں لتاں کمبن پئیاں کیونکہ پہلی باری کھلونا کوئی سوکھا کام تے نہیں نا. آندا مولوی استاد جی پر جدوں میں ویکھیا تے مولوی دیاں بھی لتاں کمبن پئیاں. میں کیا خیر ہے لو ایک انہاں تربیتی نشست کیتی ہے ایک او دیاں کیسٹاں موجود نے. وابی مولوی جڑا نال بیٹھا ہے نا وہ آندا حضرت صاحب اعظم آباد دا منڈا جے میرے محلے دا نے میرا بالا کٹ دینا جواب نہیں دیندے پے دیو جواب. بس سم بکم عمی فہم لا یرجعون. اچھا پھر انہوں نے اس تو بعد ایک اور تربیتی نشست رکھی اللہ مشکل کشا تے رکھی انہوں نے منٹ کمری بازار والی مسیح تے سواں لین پھرن کتنے جامعہ امینیہ دے منڈیاں تے نہیں ہونا سوال واسطے. اسی بھی گل کوئی رکھی تے پروگرام ساڈا بھی ہے سی. وہ آخری دن نہ لگ انہوں نے پتا گیا سید اسد نے بندے بھیجنے نے سوال واسطے انہوں اونج ہی نشست کینسل کر دیتے. اوے جے تسی بھی سچے ہو مزہ تاں ہے رکھو دھوبی گھاٹ دے اندر تربیتی نشست. سانو آندے ہو مشرک نے بیان کرو ساڈا شرک اوتھے اعلان کرو بعد اس سوالاں دے جواب دیتے جان گے. سید اسد اشتہار چھپا کے آئے گا کہ میں سوال کراں گا آ کے. لو اللہ دی قسم ہے تساں جم کے بھی ایڈا مجمع نہیں ویکھیا ہونا جنہ ادم جمع ہوئے گا. اللہ امام دے قیام واسطے فوج بھی آ جائے اتنے ساڑی پولیس بھی آ جائے تاکہ امن امان برقرار رہے. سوالاں دا جواب ہوئے گا لگ پتا جائے گا سچا کیڑا جھوٹا کیڑا ہے. لو بھی جنہیں سوال کرنا ہے بسم اللہ مائک پہنچ جائے گا. میری تقریر تو سوال کرنا جائے. میں انہاں دی کیسٹ میرے کول ہے. انہوں نے کہا جی کہ ایک بچہ ہے وہ اپنے باپ دے ہوندیاں یعنی کہ گاں گاں ہو کے کام کرے تو انہوں کہندے بڑا بدتمیز ہے. ٹھیک ہے وہ کہندے بڑا بدتمیز ہے. ٹھیک ہے یہ کہندے سنیاں دے مولوی جڑے نے وہ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر نال جانتے ہیں تو زندہ جانتے ہیں امامت خود کراندے نے
ਯਾਦ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੁਸੱਲਾ ਖੋਣ ਦੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਬੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਾਰਡਨ ਮਹੱਲੇ ਕੀ ਨਾ ਗਾਰਡਨ ਮਹੱਲਾ ਨਾ ਗਾਰਡਨ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਨੂਰਾਨੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਬੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਜਿਸਮ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਨਬੂਵਤ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਜਿਸਮ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਨੂਰਾਨੀਅਤ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਜਿਸਮ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਲਵਾਗਰੀ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਉਹੀ ਖਲੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਲਜਪਾਲ ਆਕਾ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ। گل حیات النبی دی ہو رہی ہے، ایتھے آن جان دا روند نہ مارے. نبی زندہ نے اپنے روزے دے اندر، پر ساری کائنات نو ویکھی جاندے نے. رب دی قسمیں جنہیں تقریر کیتی ہے سونے نے انہوں بھی ویکھیا ہے، جنہیں پیار نال سنیا سونے نے انہوں بھی ویکھیا ہے. بتایا تھا کہ یہ آیت نمبر 12 کے تحت کہ جو شخص روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہ جا کے دعا مانگے اور استغفار کرے تو اس کے گناہ قبول اور معاف ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پر جس میں استطاعت نہیں ہے وہاں پہ جانے کی، اور یہاں پہ وہ کیسے مثلا دعا مانگ سکتا ہے اپنے گناہوں کے؟ بہت سونا سوال کیتا ہے، میں جان کے جواب چھڑیا سی تاکہ کوئی پوچھے گا تو میں بولاں گا. سوال یہ ہے پھر تے گناہ او دے معاف ہوئے جڑا اوتھے اپڑیا، جڑا اوتھے اپڑی. ادھر نہیں میں کہ ادھر وئی ادھر ساڑے مہمان کھلوتے نے ادھر دے تے جڑا اوتھے جا نہیں سکدا او دے گناہ کیویں معاف ہون گے؟ سیدھی جی گل ہے، جانا ہے نبی دے در تے، پاویں مدینے پہنچ پاویں سینے نو مدینہ بنا. دعا منگنی ہے اللہ کولوں، دعا وچ نبی پاک دا وسیلہ پیش کر دیو، جاؤ کا تے عمل ہو گیا. اب دیکھو نا ترمذی شریف چ لکھیا ہے دعا منگن دا طریقہ کی ہے. دعا دے پہلے تے اخیر نبی پاک دے درود پڑھو، تے جس دعا چ درود نہیں او دعا لمکدی رہندی ہے، چڑھدی نہیں. اس طرح ہی ہے نا، سوچن والی گل ہے. منگنا ہے اللہ کولوں تے وچ درود کا دے واسطے اے درود شریف پڑھیا جاندا ہے جاؤ کا تے عمل وال. ٹھیک ہے جی بھائی. آپ کے موضوع کے مطابق ہے جی کہ آپ نے جو تقریر کے آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث مبارکہ پڑھ کے سنائی ہے، اس کی بما سنت اور اس کی تخریج بھی خود ہی فرما دیجئے تاکہ یہ بات لوگوں میں عیاں ہو جائے یہ آیا حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. جزاکم اللہ. میں پہلے کیا سی میں حدیثاں اج نہیں پڑھنیاں بطور دلیل شروع کیا سی. دلیل میری ہے قرآن دی آیت. سن لو میرے سے، میں یہ حدیث بطور دلیل نہیں پڑھی، بطور شاہد پڑھی. میری گل سن، آ جڑیاں قرآن دیاں میں 12 آیتاں پڑھیاں نے. 12 ان 12 آیتاں چوں کسی آیت تے کوئی سوال ہے؟ آپ نے فرمایا تھا، آپ نے عرض کی تھی کہ میری تقریر کے موافق سوال ہوگا تو میں اس کا جواب دوں گا. ٹھیک ہے، لیکن میری گل سن، شروع میں یہ بھی کیا سی کہ اس کا موجود نے کہ میں اج حدیثاں نہیں پڑھاں گا، دلیل کدے چ دیاں گا؟ یاد ہے نا؟ نال میں یہ بھی کیا سی اس واسطے کہ لوکی بحث شروع کر دیندے نے حدیث ضعیف ہے. یہ تے بطور شاہد حدیث پڑھی ہے. میں میری گل سن، شاہد کا معنی پتہ کی ہوندا ہے؟ حدیث جنوں بطور شاہد پڑھی جائے او دا کی مطلب ہوندا ہے؟ نہیں ہوں دس نہ پتر تو ہی آخر جامعہ سلفیہ دا طالب علم ہے نا. شاہد حدیث ہوندی ہے جڑی کسے صحیح آیت یا حدیث دے موافق ہوئے، پاویں او دی سند کمزور بھی کیوں نہ ہوئے. ایک منٹ، کیا اے حدیث کسے تفسیر چ ہے کہ نہیں؟ چلو جی نہ دس تفسیر چ ہے کہ نہیں؟ آیا تفسیر اندر آیا تے میں غیر مقلد ہوں. ٹھیک ہے، غیر مقلد پھر تاں ہی کہنا آیت دی گل کر. نہیں آیت نہیں. ٹھیک ہے، آپ نے پہلے عرض کیا تھا کہ میں نے آج حدیثیں نہیں پڑھنی. نہیں پڑھنی، جے کو پڑھاں گا
نہیں کہ بطور دلیل نہیں پڑھا گا. میری آپ سے واللہ کوئی لڑائی مینو پتا ہے کہ مینو ابراہیم علیہ السلام نے مناظرے دا ول دسیا. ابراہیم علیہ السلام نے ایک دلیل پیش کی سی نمرود اگے دلیل پیش کی سی کہ میرا رب او ہے جڑا زندہ بھی کردا ہے تے ماردا بھی ہے. تے نمرود نے پتہ کی کیتا؟ ایک بندہ سی بے گناہ انہوں قتل کر دیتا. ایک بندہ سی گناہگار پھائے لگن والا انہوں بری کر کے کہنے لگا آنا احیی و امید، زندگی بھی میں دینا موت بھی میں دینا. ابراہیم علیہ السلام چاہتے تے اپنی اس دلیل تے بحث کر سکتے سن نا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے میرے ورگے بندیاں نو مناظرے دا ول دسیا کہ جدوں کوئی ضدی ٹکر جائے نا او دے سامنے پینترا بدل کے دوجی دلیل پیش کر دیا کرو. او سن میری ہوتا. ابراہیم علیہ السلام نے فٹ آکھیا میرا اللہ او اے جڑا، پہلی دلیل تے بحث نہیں کی تھی، فرمایا میرا اللہ او اے جڑا سورج نو مشرق تو چاڑدا ہے تے مغرب دے اندر غروب کردا ہے. تے جے تو خدا ہے نا تے سورج نو ایک تہاڑے واسطے مغرب چو چاڑ کے وکھا. اے ابراہیم علیہ السلام نے مینوں ول دسیا تاں ہی میں شروع چاکھیا سی اج میں دلیلاں صرف کدے چوں دینیاں نے؟ قرآن چوں حدیث چوں. میں دلیل نہیں دیتی، میں آیتاں اور بھی پڑھیاں نے لیکن نال میں کہندا رہا اے ضمنی آیتاں نے، اصل دلیل میری اے نہیں. اصل دلیل کنی آیتاں نے؟ 12. برخوردار ان 12 آیتاں چوں کسے ایک آیت تے ہاتھ رکھ. پہلا نمبر تے قرآن دا ہے نا؟ ہاں جی بالکل قرآن دا نمبر ہے نا. میرے قرآن میں سے کوئی شک نہیں. قرآن نے آکھیا نا قبر دے اندر کافر نو عذاب ہوندا ہے، منی جاؤں گا نہیں. میری گل سننا، میں 5 آیتاں پڑھ کے ثابت کیتا ہے. ایک منٹ، اس سے پہلے میں آپ کو ایک سوال نہیں سن لے پتر میری گل سن. برخوردار مائک دین دا مطلب اے نہیں کہ تو روند مارے. میں 5 آیتاں پڑھ کے دسیاں نے کہ قبر دے اندر کافر نو عذاب ہوندا ہے. یہ دس صحیح ہے کہ نہیں؟ پہلے میری بات کا آپ جواب دیں. تیری بات کا جواب دیاں گا بعد وچ، میں دے دیتا ہے. ایک منٹ، تیرا سوال میری کسے آیت تے نہیں. چلو میں حدیث بھی پڑھاں گا پر آواں گا سٹیپ بائی سٹیپ. میں ابن کثیر چوں پڑھ کے وکھاواں گا، البحر المحیط چوں پڑھ کے وکھاواں گا، میں حدیثاں چوں پڑھ کے وکھاواں گا پر میری یہ اصل دلیل نہیں. بیٹا دی گل سن، میں تے ابن تیمیہ پڑھ دیاں گا، میں تے ابن تیمیہ بھی پڑھ دیاں گا پر گل چلدی اصول نال. میری اصل دلیل اج حدیث ہے ہی نہیں. میری اصل دلیل ہے رب دا قرآن. پہلے میں 5 آیتاں پڑھیاں نے کہ قبر دے اندر کافر نو قیامت تک پھینٹی لگنی ہے. یہ دس یہ گل صحیح ہے کہ نہیں؟ ادھر میری نہیں ہے ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ انسان کی کتنی زندگیاں ہیں؟ 3 ہیں، 4 ہیں یا 5 ہیں؟ جو وہ اپنے ماں کے پیٹ کے اندر تھا اس کو ماں کے حالات کے اندر کے حالات کا پتا تھا. جب وہ دنیا میں آیا، دنیا کے مرنے کے بعد وہ قبر میں چلا گیا، قبر کے حالات کا پتا تھا. اس کو قرآن سے ثابت کر کے دیکھو. صرف اینا دس، میں 5 آیتاں پڑھ کے میری گل سن دیکھا تیری میں آرام میں گل سنوں. میں ویسے اللہ کا شکر کردا جدوں کوئی بھابی میرے جلسے آ جائے تھے، اس واسطے کہ میں جے ساری 3 گھنٹے تک میں 3 گھنٹے تقریر کر کے بھی جے آکھاں نا بھابی بڑے ضدی نے، روند مار دے نے تے میرے ادھے بیلی نہیں منتے. تے جدوں تواڈے چ کوئی آ جاندا نا سوالاں واسطے تو میں اللہ کا لکھ لکھ شکر کردا. ہن برخوردار میری بھی پیشین گوئی ہے، تو ادھر ادھر بڑا جائیں گا پر میریاں جڑیاں پیش کیتیاں آیتاں نے نا انہاں دا جواب نہیں دیں گا. میں 5 آیتاں پڑھ کے دسیا سی کہ قبر دے اندر کافر دے جسم نو لگدی ہے پھینٹی. مندے ہو بس گل نہیں بس گل یار اگے بھی چلن دے نا بس. او ہو سننا، او ہو بحث نہیں کرنا ہونا، وہ اگے بھی چلتے ہیں نا، وہ اگے بھی چلتے ہیں نا. آرام کر، سٹیپ بائی سٹیپ. ہوں غیر مقلد اس منڈے نے من لیا ہے کہ قبر دے اندر کافر دے جسم نو پھینٹی لگدی ہے.
زندگی اگلی ہے جو قبر کے جس طرح مجھے ماں کے پیٹ کے اندر پتہ نہیں تھا کہ میں اس میں کیا کھاتا رہا، کیا وہ وکری بات ہے کہ میں نے کہیں سے پڑھ لیا، کہیں سے سن لیا کہ میں نے ماں کے اندر پیٹ کے اندر کیا کھایا۔ اب یہ سوال ہے آپ سے کہ آپ مجھے یہ بتلائیں کہ آپ کسی سے پڑھنا سنا تو آپ نے ہے، لیکن یہ بتلائیں جب آپ لطفہ تھے، جب ایک منی کی شکل کے تھے، اس وقت آپ کو اس حالات کا پتہ ہے تو بتلا دیجئے۔ بڑی پتر تینوں منی نال کیوں پیار ہے؟ گل قبر دی ہو رہی، تو ٹر پیا پیچھے نہیں، گل سن، گل انصاف دی کرنا۔ گل تو یہ ہے کہ قبر دی اندر میں نہیں تو پڑھ دیاں گا کہ بابی کہندے نے منی پا کے وفی اکلے ہی قولان تے ملی کھان دے وچ دو قول نے، یہ رہن دے اس مسئلے نو اوکھا پے گا تیرا سے مسئلہ۔ ہن میری گل سن، میں 5 آیتاں پڑھ کے ثابت کیتا ہے کہ قبر دے اندر کافر نو لگدی ہے پھینٹی۔ ایک منٹ، اے جسم جڑا کافر قبر دے اندر کافر دا جسم ہے، انہوں پھینٹی لگدی ہے کہ نہیں؟ گلتی ہے نہیں ساری۔ میرا مولانا میں نے آپ سے ایک تقاضا یہ کیا ہے کہ مجھے اگر یہ بات آپ سمجھا دیں گے میں ابھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے بھی ہو جاؤں گا، لیکن یہ تقاضا یہ ہے۔ ایک منٹ، کیڑی شے ثابت کرنی ہے؟ ثابت یہ کرنا ہے، ثابت یہ کرنا، ثابت کرنا نبی زندہ نے کہ کوئی اور شے ثابت کرنی ہے؟ بس ہن چھوڑ دے گل نوں، تو میرے ہاتھی اج بیعت کرنی ہے پتر، ثابت کیڑی گل کرانی ہے؟ ایک منٹ، اگے آ، اگے آ، اگے آ، آ جا، آ جا، آ شاباش، آ جا، اگے آ، اگے آ جا، اگے آ جا پتر، اگے آ جا۔ انہیں تواڈے سامنے آکھیا کہ میں اج تیری بیعت کر لاں گا جے میرے سوالاں دا جواب دیں گا۔ میرے سوال خیر جانا میں دس او یار، خیر جانا، حوصلے نہ گل کر۔ مولوی سعید اسد ویکھ کنے حوصلے نہ گل کردا ہے۔ پہلے یار تعارف تو ہوندا ہے نا، تیرا نام کی ہے؟ نام پوچھ کے میں مرید بے نام نہیں کدی کیتا، پہلے نام دسنا، تو نام اپنا دس نہ بھائی، ایویں نہیں۔ وہ بندہ ووٹ بھی تاں ہی پان جاندا ہے جے پہلے نام دسے اپنا۔ وہ تیرے سوال دا جواب ہی دینے، میں جواب ضرور دیاں گا، پر پتر نام تے دس نا، تیرا نام کی؟ اچھا یار چلو پھر جے میں کہہ دیا نامعلوم پھر ٹھیک۔ تیرے ابے کا کی نام؟ ایک منٹ لو جی، انہیں اپنا نام نہیں دسیا، اپنے ابا جی کا نام دس دیتا بن خلیل احمد۔ اے نامعلوم بن خلیل احمد۔ پتر ہن سوال کر، کنے سوال نہیں کر لے؟ سوال ہے زندگیاں کنیاں نے؟ سنی جا، ایک زندگی دیاں کئی صورتاں نے نا، میں او زندگیاں دساں گا جدے شک نہ ہوے۔ ایک زندگی آئی جڑی تو میرے سامنے لے کے کھلوتا ہے، ایک ہو گئی۔ ایک زندگی وہ قبر والی، 2، تیجی زندگی وہ محشر والی، 3۔ میرا اعتراض بھی آپ چلو جی، میں زمین سے نہ نکلا تھا، نہ میں آسمان سے گرا تھا، ٹھیک ہے، نہ میں زمین سے نکلا تھا، نہ زمین نے مجھے پھاڑ کر نکالا تھا، نہ زمین آسمان سے میں گرا تھا، مجھے تو بھی کسی نے جنا تھا نا۔ اس سے پہلے جو میری زندگی تھی جو عالم برزخ میں تھی، اللہ کے عرش کے یار او برزخ نہیں سی یار، نہیں او برزخ نہیں ہو، وہ گل سننا دیکھنا، گل کری دی آنے والی تھان تے، گل کری دیے آنے والی تھان تے، رولا اے سی نبی پاک علیہ السلام۔ اچھا ایک منٹ، او ٹھہر جا، او سنتے ہیں، میں تیری گل بڑے پیار نال سننا پتر، نامعلوم صاحب بن خلیل احمد، میں تیری گل بڑے آرام نال سننا۔ تو آکھیا زندگیاں کنیاں نے، میں کیا میں تینوں کچھ گن کے دس دینا، دیکھنا ساریاں دا میں ٹھیکہ نہیں چکیا کہ تو ماں دے پیٹ چ بھی سیں۔ او یار یار ہن تیرے ماں دا پیٹ تے نہیں میں فرول کے ویکھنا سی نا، دسو اس واسطے اے نہ بس ہاں، لیکن مومن ہوئے جڑا نبی دی زبان تے اعتبار کرے۔ او ہو ٹھہر تے صحیح نہ ہن، کیا اے زندگی ہے کہ نہیں؟ وہ جو پچھلی تھی زندگی وہ
چلو جی وہ بھی زندگی سی، 4 سی. ایک زندگی ماں دے ٹھڈ والی، ایک جان ہو، ایک جان ہے 2، تیجا جان قبر والا، ٹھیک ہے، چوتھا جان محشر والا 4. یہ تو من ہاں تو 5واں مناؤنا ہی تو میں وہ بھی مان لاں گا، پہلے اے 4 تے ماننا. آپ یہ بتلائیں کہ آپ جب روح تھے، آپ کی جب اللہ کے پاس روح تھی تو وہ اس وقت آپ کیا کرتے رہے ہیں وہ مجھے بتلائیں. بس وہ چھوڑے آگے قبر دی ہو رہی ہے او یا ٹھیک ہے، وہ صحیح صحیح صحیح. مجھے بھی چلنے کا بس ہوں تا ہی نا پتر آرام بس 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 ہوں دیکھے نا رولا صرف اینا سی کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی قبر انور دے اندر زندہ ہیں کہ نہیں. سن میری گل، ساری تقریر اس عنوان تے ہوئی ہے کہ جدوں ایس جسم چوں جان نکل جاندی ہے اگلا جان شروع ہوتا ہے قیامت تو پہلے وچکار ہور کوئی جان ہے کہ نہیں، تے اس جان وچ اے دنیا دا جسم زندہ ہے کہ نہیں. میری یار سن لے، میری گل تو سن لو. یہ 12 دلیلاں 12 آیتاں میں ایس مقصد واسطے پڑھیاں. کیا کوئی ماں دے پیٹ والی زندگی دی کوئی گل ہوئی ہے بھائی؟ ذرا دھیان نہ دسی. نہ ایس دنیا دی کوئی گل ہوئی ہے. صرف بحث ہوئی ہے کہ جدوں جان نکل جاتی ہے اسرائیل روح قبض کرتا. نہیں میرے کو رہن دو، میرے کو رہن دو، میں انہوں بچا کے رکھنا گا نا، میں انہوں دوجیاں کو بچا کے رکھنا نا، اپنے شیراں کو بھی انہوں، کیونکہ میرا مہمان ہے، میرا مہمان ہے. اس میری سن لینا گل. دیکھنا جڑا بندہ ٹو دی پوائنٹ گل نہ کرے نا وہ حال پتا کی ہے. ایک بندہ حل پیا وا رہا سی تو حال وہ گنگا ٹیڈا پیا وائے، ایک دوجا حال ہی کولوں لنگیا کہن لگا وہ حل تے سیدھا واہ. وہ اگوں کہن لگا تم تو کڑی دا ویاہ کیتا ہی سی نا. انہیں کیا کڑی دے ویاہ دا یہ نال کی تعلق؟ انہیں کیا خیر گل چو گل نکل ہی آتی ہے نا، تے نامعلوم بن خلیل احمد تو ہی سارے نال انج نہ کر. دیکھنا جڑا موضوع اس موضوع تے آ. 12 آیتاں میں پڑھیاں نے کہ جان نکلن تو بعد بندہ فنا نہیں ہوندا، مردہ مکدا نہیں، او دا جسم بھی زندہ ہے. قبر چوے اوتھے زندہ ہے، پانی چوے اوتھے زندہ ہے. جدوں قبر دے اندر کافر نو پھینٹی لگدی ہے او دے جسم نو تے میرے نبی نو مردہ کس زبان نال کہندے جے؟ گل تے ہے نا حشر اور دنیا دے درمیان والے جان دی. تو اے گل نہیں کردا، گل لے ٹردا منی والی. مینوں اے دا ہاں 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 مینوں نہیں پتا کتنے سی، مینوں نہیں پتا، مینوں نہیں پتا. ٹھیک ہے بھی مینوں نہیں پتا کتنے سی روح. میں تو جدو سال دا سا دنیا چیا مینوں وہ سال پہلے دا بھی نہیں پتا کی کرتا رہا. میں خیر دیا بھی تمہیں پتا ہوئے تو میں نہیں کہہ سکتا. 2 سال دے بچے دی بھی میں جو 2 سال دا سا میں نہیں پتا 2 سال تک کی کرتا رہا کی نہیں کرتا رہا. 3 سال دا سا مینوں 3 سالوں دی گل بھی یاد کوئی نہیں. یار تاری مہربانی تسی ایک گل دا خیال رکھنا ہے کہ اے وابی آیا ساڈے کول پرانا تاکہ اے نہ کہہ سکے سنی بد اخلاق ہوندے نے. اے جو مرضی کرے، جویں مرضی گفتگو کرے، جدھر مرضی جائے، مہمان ساڈا گال بھی کڈے گا اسی اینو دعا ہی دیاں گے رب اہد قومی فإنہم لا یعلمون. یا اللہ میری اس قوم دے منڈے نو ہدایت عطا فرما، انہوں مولویاں صحیح سکھن نہیں دیتا. پتر گل جڑی ہے نا او کر. اسی پہلی زندگی دا مینوں کوئی نہیں پتا، میں شکم مادر چ ساں، مینوں دا کوئی علم نہیں. اس تو پہلے عالم ارواح ساں، مینوں کوئی او دا علم نہیں. بس اینا پتا ساں ضرور عالم ارواح اینا پتا ہے. کیوں پتا ہے؟ میرے نبی نے آکھیا ہے. جے میرے نبی نے نہ آکھیا ہوندا میں کدی نہ منتا کہ میں بھی پہلے کچھ آساں کہ نہیں آساں. جس نبی نے آکھیا ہے
کہ عالم ارواح ساریاں روحاں کولوں رب نے اپنی ربوبیت دا اقرار کروایا. اسے قرآن نے اسے نبی نے دسیا تہاڈی جان نکلن نال زندگی مکدی نہیں، قبر دی زندگی شروع ہو جاندی ہے. قبر دے اندر برزخ دے اندر زندگی شروع ہو جاندی ہے. صرف اینا سوال ہے کہ میں 5 آیتاں پڑھ کے ثابت کیتا ہے کہ قبر دے اندر کافر بھی مردہ مکدہ نہیں. تسی میرے لجپال دی زندگی نو ہاتھ نہ پاؤ. آپ نے ابھی اس بات کا قرار کیا ہے کہ مجھے عالم ارواح میں کچھ پتہ نہیں تھا، مجھے ماں کے شکم کے اندر بھی کچھ پتہ نہیں تھا. پھر یہ بات اس چیز پر دلالت کرتی ہے آیا کافر کو جو عذاب یا مسلمان مومن کو جو جزا ملے گی اس کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں. الحمدللہ اہل حدیث جن کو آپ وہابی کے نام سے کرتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مانتے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے، وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے، وہ عالم ارواح میں ہے، وہ عالم ارواح ہے. مولانا ابھی مجھے بات پوری کر لیں. مجھے اپنی نہیں بات بالکل صحیح گل ہے. ایک گل تو نہیں مکرنا، ٹھیک ہے تسی گل پوری کرو. مائک تیرے کو یار سن لینا گل. لیکن ہاں گل ایک گل کلیئر ہو گئی، نبی پاک ہیں زندہ، لیکن ایس تو مکرنا نہیں. اگے تو میں کہتا ہوں زندہ، لیکن یار تمہیں کیا ہے گل رڑے چڑھن لگی ہے. خدا دا نام نعرے پھر لاؤندے رہنا. نعرے دا بڑا موقع ملے گا جس نبی دے نام دا کلمہ پڑھ دیو اسے نبی دے نام دا واسطہ تسی سارے مہربانی کر کے چپ کر جاؤ. دیکھو مسئلہ تے رڑے چڑھ گیا. اینی گل منی گئی کہ نبی پاک ہیں زندہ. ہن اگلی گل دسو کتنے زندہ نے؟ لیکن میں یہ مانتا ہوں اور میں اس چیز کا قائل ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے اندر زندہ ہے. لیکن یہ بات بھی سن لو، وہ زندہ ہیں لیکن ان کو دنیا کی کسی چیز کا خبر نہیں. لیکن یہ جو اثر رولا ہے یہ ہے مولانا صاحب، یہ ہے جس طرح آپ کو ماں کے پیٹ کے اندر کل ہی پتا تھا، عالم ارواح کا پتہ نہیں تھا، اس طرح آپ بھی کل مر جائیں گے. تو میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کو اس دنیا کا بھی پتہ نہیں رہے گا. چلو ایک گل تے رڑے چڑھ گیا. شکر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی قبر ہیں زندہ نے، لیکن دنیا میں نہیں، مگر دنیا میں نہیں، قبر چی نا، قبر لیکن قبر انور چ یار گل دار دیکھو نا. اے بندہ پانی چ مدانی پھیری جائے تو فائدہ تو کوئی نہیں ہوتا. پانی اندر مدانی تیری گل سن لئی. ہوں میں چاہنا جس گل دا رولا ہے نا وہ بھی نکل جائے. اے مسئلہ رڑے چڑھ گیا کہ نبی پاک علیہ السلام ہیں تے زندہ تے ہیں بھی اپنی قبر چ زندہ، ایتھے زندہ نہیں، قبر چ زندہ نہیں. اینی گل ہی منی ہے نا. لیکن میں یہ کہنا پیا نا، یہ تو میں کہنا نا نبی پاک علیہ السلام ہیں زندہ. ایک منٹ بھی کتنے منیا قبر چ زندہ. اوہو یار دلیل تے دے لیں گے نا. یار تو گل نہیں سنتا. یہ وابیاں کو پڑھایا جاتا کہ رولا ہی پانا؟ اوہو کھپ نہیں پڑھائی جاتی نا. اوہو فقہ کی گل نہ کری. اللہ تعالیٰ بےمانہ فقہ دینا بھی نہیں ہوں. اچھا بحث نہ کرے. ایک منٹ سن او یار سننا گل دیکھو نا. ایک مسئلہ رڑے چڑھ گیا کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی قبر انور چ زندہ نے. اے گل نامعلوم بن خلیل احمد نے من لی. شکر ہے اللہ دا. ہوں گل سن یار میں یار کوئی حوصلہ بھی رکھنا. او میرا چن حوصلہ تو رکھ تھوڑی جی. او بھائی اگلی گل ٹھیک ہے زبان نال اقرار کیتا ہے. اوہ لیکن والی گل پھر کریں گے. او بھائی لیکن رولا جڑا ہے وہ اگلا ہے. سن لینا تو بہ جا یار. ایک منٹ بھی کوئی یہ کچھ نہ آخے.
کوئی یہ کچھ نہ آخے مسئلہ ایک رڑے چڑھ گیا کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی قبر انور چ زندہ نے لیکن آ جڑا اج جلسہ ہو رہا ہے نا آ جڑا جلسہ ہو رہا ہے نا نبی پاک علیہ السلام نو اس جلسے دا کوئی پتہ نہیں اے نا مسئلہ وہ گل ختم ہوئی نا اس واسطے تنگ ہونا پیا ایک منٹ میں یار گل سن لو میری میں اج تے سامنے پہلی واری وادی منے نے کہ نبی پاک اپنی قبر چ زندہ نے ایک منٹ سن لے گل یار میری گل سن پھر اچھا کیوں دس ایک منٹ چھڑ میں 5 منٹ تک نہیں بولنا چلو ٹھیک شکر یہ تو منوانا سی تیرے کو رولا ایک نبڑیا سن بھی ساری زندگی وابی رولا پاندے رہے کہ نبی زندہ نہیں زندہ نہیں زندہ نہیں تقویت الایمان دے اندر مولوی اسماعیل دیلوی نے لکھیا ہے کہ نبی مر کر مٹی دا شکر ہے کہ ایس وابی منڈے نامعلوم بن خلیل احمد نے من لیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی قبر چ زندہ تے ہیں پر نبی پاک علیہ السلام نو جو کچھ ایتھے ہو رہا ہے نا یہ دا کوئی پتہ نہیں اے مسئلہ صرف اینا رہ گیا ٹھیک ہے نا زندگی دی بحث ہوں زندگی دی بحث نہیں کرنی یار ہوں ٹھہر نہ بچیا نہ میں ہوں زندگی دی بحث نہیں کرن دینی کاکا ایسا نہ کرو میرا بریف کیس لیا نا پڑھ کے گڈی میرا بریف کیس لایا ہوں لگتا پتا نبی پاک نو ایس جلسے دا پتا ہے کہ نہیں لو جی میں لائے سن 5 منٹ سن لو جی میرا ٹائم سی 5 منٹ تے نامعلوم بن خلیل احمد نو 11ویں والے دے نام دے 11 منٹ لیکن ثابت کی کرنا ہے ثابت یہ کرنا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی قبر چ زندہ تے ہیں پر گارڈن محلے دے ایس جلسے دا سرکار نو پتہ نہیں بس اے ثابت کرو لو جی دیو سپیکر نو 11 منٹ دے رہے نے پئی جو مرضی گل کرے تسا نہیں بولنا پاویں سانو گالاں کڈے جو مرضی کرے منٹ تے 11 نے ذرا ٹائم دھیان نال دیکھ لینا جناب ایک مسئلہ ایتھے بھی رڑے چڑھدا ہے ایتھے بھی ایک مسئلہ رڑے چڑھدا ہے کہ اسی الحمدللہ بخاری دے اندر دلیل موجود ہے کہ انبیاء دے جسم مبارک خالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تمام انبیاء دے جسم قبر مبارک اندر صحیح سلامت ہے لیکن وہ دنیا کی قبر سے نامعلوم ہے اگر وہ جلسہ سنتے ہیں آپ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات سنتے ہیں تو مجھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھلا دے میں آپ کا مرید بن جاتا ہوں صرف اتنی بات ہے آپ مجھ کو دکھلا دیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اور وہ میری بات سنتے ہیں لیکن یہ بات یاد رہے جس طرح آپ کو مادر شکم کے اندر نہیں پتا تھا کہ میں کیا کرتا رہا آپ کو نہیں پتا تھا آپ مولانا سید حسن سے خود مانا ہے کہ میں عالم ارواح میں مجھے نہیں پتا تھا لیکن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا تو پتا چل گیا ہاں اگر آپ مجھے کسی مولوی کی دلیل سے گمراہ کرنا چاہیں گے تو میں نہیں ہوں گا مجھے چاہیے دلیل حجت صرف قرآن سے اور حدیث سے اور یہ بات بھی عیاں ہو جائے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری آپ کے بقول آپ کے کہ اس جلسے کو سنتے ہیں تو مجھے یہ بھی پتا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مجھے سے کہیں کہ ہاں میں نے یہ بات سنی ہے یہ سارے کا سارا میں نے تمہارا جلسہ سنا ہے بقول ان کے تو میں مان لوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہیں ہاں انشاءاللہ تعالی 9 منٹ باقی نہیں آئے
9 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ 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 ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸਾਂ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਬੀ ਕਬਰ 'ਚ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗਾਰਡਨ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਜਲਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਸਾਂ ਬੁਖਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਤੁਸਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਤੁਸਾਂ ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾਮਾਲੂਮ ਬਿਨ ਖਲੀਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ 8 ਬਾਕੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਪੜੋ ਕਿ ਨਬੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ پر ایس جلسے دا نبی نو پتہ نہیں جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے درمیان آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی ٹھیک ہے ایک دفعہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو سب نے کیا کیا تو اس وقت وہ صحابہ بقول آپ سے مجھ سے ان سب سے صحابہ افضل تھے نا سب صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین افضل تھے تو انہوں نے پھر کیوں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کر دعا مانگی اور کہا ہو اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے دعا کرے اللہ بارش فرما دے لیکن نہیں اس وقت کیا کیا ہوا تھا اس وقت یہ ہوا تھا ابن حضرت عباس علیہ السلام کو آگے کیا انہوں نے دعا کرائی تو پھر بارش ہوئی تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تو مدینے میں تھی آپ تو یہاں کہتے ہیں تو پھر وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ان کی مدد کی بھائیو وہ روایت ضعیف ہے آپ نے مولانا صاحب سے پوچھے کہ اس کی تخریج کرو اس کی تخریج وہ حدیث ضعیف ہے میں کہتا ہوں ضعیف حدیث 7 منٹ باقی نے بھائی 7 منٹ باقی بس 7 منٹ باقی نے بحث کسی اور پاسے نہیں جان دینی وسیلے والی بحث نہیں کرنی بحث صرف اینی ہے کہ نبی اپنی قبر چ زندہ نے لیکن انہوں گارڈن محلے دے جلسے دا پتہ نہیں دلیل اے پڑھ دلیل کی جا آخو میرے کو دلیل نہیں میں دلیل آپ اس چیز سے مناظرہ رکھ لے میں مناظرہ تو شروع ہوں نہیں میرے پاس اتنا علم ہی نہیں میں کیا مناظرہ کروں میں تو آپ سے سوال کیا تھا مناظرہ آپ نے کرنا ہے تو کسی موت پر میں خرچہ بھرتا ہوں آپ مجھے لکھ کے دیں آپ اس چیز پر آپ اس چیز پر بحث کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جہاں کہیں گے میں ان کو لے آؤں گا اچھا تو مناظرہ تو نہیں کر سکتا نا میں اچھا پھر چپ کر کے بہ جاؤں جے مناظرہ نہیں کر سکتا تو چپ کر کے بہ جا آپ بہ جا میری واری آ گئی جناب ایک مجھے بھی بات کرنے دے نا دو کر چل 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 میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ آپ مجھے یہ ثابت میں کہتا ہوں میں یہ کہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنتے اگر وہ سنتے ہیں تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب خلافت راشدہ میں نماز پڑھایا کرتے تھے پھر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے ان کے اندر لڑائیاں ہوتی تھی اور جو ساری کی ساری صحابہ کے اندر لڑائیاں رہیں تو پھر اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں اچھے آسان طریقے سے خلافت راشدہ کے معاملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیوں نہیں نپٹایا اس قبر میں سے پھر آپ نے کیوں نہیں کہا کہ آپ فلاں بھی فلاں بن جائے فلاں خلیفہ فلاں خلیفہ آپ پھر اس بات کی میں یہ بات کہوں گا اور ڈنکے کی چوٹ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں نہیں سنتے جس طرح زندگی تھی یہ وہ ختم ہو گئی اسی طرح آپ نے کہا ماں کے پیٹ کے شکم کے اندر میں نہیں سنتا انبیاء میں ایک بات یہاں یہ بھی کرتا چلوں کہ انبیاء سے سب سے افضل میرے اور تمہارے پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے لیکن ہیں وہ خدا سے نیچے ان کو رسول اللہ سمجھ کر ہی رسول اللہ مانو یہ نہ کرو کہ اتنا ان کو وہ ایک بات آتی نا یہ بات آپ سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانو یہ نہ کرو کہ خدا کا مقام نبی کو دے دو یہ تو ظلم ہے نا یہ تو ظلم ہے نا کہ خدا کا مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دینا 11 منٹ کٹنے اوکھے ہونے نے نہیں میں یہ آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ مجھے جہاں کہیں لکھ کر دے دیں کہ میں بات یہ آپ سے ثابت کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہر بات سنتے ہیں تو آپ جس جگہ کہیں گے میں آپ مناظرہ آپ کا رکھتا ہوں اپنے علماء سے اپنے علماء کو لے آتا ہوں جتنا خرچہ میں برداشت کرتا ہوں تم آپ یہ بات لکھ دیں تیری گل مک گئی کہ نہیں اس کے بعد میں آپ کے مدد میں آ جاؤں
اوتھے کھلو کے انہیں آخیا سی میں تیرا مرید بن جاگا، ایتھے آن کے آخیا میں مناظرہ کرواواں گا تاں تیرے مذہب چاہواں گا۔ ہن تیری اوتھے والی گل سچی ہے کہ ایتھے والی گل سچی ہے؟ دیکھ ہوں تیرے کو 11 منٹ تے نکلنے اوکھے سن نا، ہوں سعید اسد دیاں گلاں وچ سن، ہوں بہ جا آرام نال، بہ جا چکر بہ جا اسی تمیز بڑی تمیز کچھ نہیں کر رہے، نہیں پتر اور نامعلوم بن خلیل احمد تینوں کچھ نہیں کہیں، ہوں سن بہ جا آرام نال۔ لو جی ایک مسئلہ رڑے چڑھ گیا کہ اج نامعلوم بن خلیل احمد نے من لیا کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی قبر انور دے اندر زندہ تے ہیں، پر اج دے جلسے نو جان دے نہیں۔ بہ جاؤ نہ یار کوئی بہت شکر ہے میں پوری تقریر یہ دلیلاں نہیں دتیاں کہ نبی پاک علیہ السلام اج دے جلسے نو جان دے، میں کوئی دلیل اس مسئلے تے نہیں۔ جس مسئلے تے میں دلیلاں دتیاں نے وہ کی سی تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ انہیں بھی من لیا کہ رب دی قسم ہے نبی پاک علیہ السلام اپنی قبر انور دے اندر زندہ ہے، لیکن سن دے نہیں، اج دے جلسے دا انہاں نو پتہ نہیں۔ ہن گل تے قرآن نال ہوئے گی نا، اج دے جلسے دا مصطفیٰ نو پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ قرآن دیاں دلیلاں دین تو پہلے نامعلوم بن خلیل احمد دے سامنے میں دو گلاں واضح کرنا چاہنا کہ پتر تینوں وابیاں دے مذہب دا پتہ ہی نہیں، وابیاں دا عقیدہ کی ہے، دلیلاں لے نہیں آ رہی۔ پہلے میں دس دیاں کہ یہ عقیدہ نبی پاک علیہ السلام اپنے کلے کلے امتی نو جان دے نے، پہچان دے نے، یہ صرف سعید اسد ہی نہیں بلکہ ہندوستان دے اندر سب تو پہلے جس شخصیت نے علم حدیث لیا تے جڑے سارے سنی وابی دیوبندی سارے محدثین دے استاد نے، شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وہ فرماندے نے کہ ایس ویلے امت چ پواڑے بڑے نے، پر ایک گل چ کوئی اختلاف نہیں۔ وہ گل کیڑی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام بحقیقت حیات بے شائبہ مجاز و توہم تعویل دائم و باقیست و بر اعمال امت حاضر ناظر و مر طالبان حقیقت را و متوجہان آ حضرت را مفید و مربیست کہ نبی پاک علیہ السلام کلے کلے امتی دے حالات نو جان دے بھی نے تے جڑا سرکار وال توجہ کردہ ہے انہوں فیض بھی دین دے نے، او دی تربیت بھی فرما دے نے۔ ایک منٹ ہن سنی جا پتر میری گل سن، تینوں پتر اگے 11 منٹ ٹائم دیتا سی، تیرے کو 11 منٹ لنگنے اوکھے ہو گئے سن، ہن میری گل سن لے، ہن رولا نہ پا، میں تیری تقریر تے رولا نہیں پایا۔ اور ویکھ پولیس والے کھلوتے نے، انہاں کہنا سعید اسد دے جلسے چ رولا پیندا، یہ تہاڈا مقصد ہے، تے میں پولیس والوں نوں گواہ بنا کے کہنا کہ اس طرح دا رولا بھی ہوئے تے سعید اسد کنٹرول کر سکدا ہے، کیونکہ سعید اسد امن دا دائی ہے، سعید اسد دہشت گرد نہیں، تخریب کار نہیں۔ تیری مہربانی تو ساڈا پرانا، ہن میری گل دھیان نہ سندا جا۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی سب تو پہلے ایتھے علم حدیث لے کے آئے تے ساڈے ساریاں دے استاد نے، وہ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام کلے کلے امتی نو جان دے نے۔ اور تینوں دلیل میں نہیں دے رہا، لے دلیل قرآن آئے گی۔
انہیں پہلے آخیا سی جی نبی ہیں تے مینوں وکھاؤ تے صحیح. سبحان اللہ، یہ وابیاں والی دلیل ہے. اے ساڈے ساریاں دے موڈیاں تے فرشتے ہیں کہ نہیں؟ تو وکھا سکنا پتر؟ میں کیوں وکھاواں؟ میں یہ کہنا کوئی ضروری نہیں جڑی چیز ہوے وکھائی بھی جائے. میں یہ کہنا یہ کوئی ضروری نہیں. ہوا دے اندر فضا دے اندر جراثیم نے ذرات نے وہ نظر نہیں آتے، خوردبینہ نال نظر آتے. ہوں سنی جا، وہ ٹھہر جا ٹھہر جا وہ ٹھہر جا سنی جا. اسی طرح امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے لکھی بخاری شریف. بخاری شریف دی شرح لکھی ہے امام قسطلانی نے. امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ چھوٹا جا نام نہیں، انہوں نے مواہب الدنیا لکھی سیرت دی کتاب، او دی شرح لکھی امام زرقانی نے. یہ دونوں امام کی فرماندے نے لا فرق بین موتہ و حیاتہ فی مشاہدتہ لامتہ و معرفتہ باحوالہم و عزائمہم وخواطرہم وذالک عندہ جلی لا خفاء بہ. کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی امت دا مشاہدہ فرماندے نے، امت دے حالات نو جان دے نے، اپنے کلے کلے امتی دے دلان دے ارادیاں نو پہچان دے نے. اے سب کچھ ظاہر ہے، اے دے کوئی خفا ہے ہی نہیں. آیا امام زرقانی بھی فرمایا آ بھی امت بیٹھی ہے نا سرکار دی، جو کچھ تواڈے دلاں چ امام قسطلانی تے امام زرقانی فرمایا سرکار سب کچھ جان دے نے. بھائی اساں کو تواڈی گاں تے نہیں نہ کھولی. اسی جے مشرک آئے عقیدہ رکھ کے تے امام قسطلانی تے امام زرقانی کی بنے؟ انہاں نوں بھی مشرک کہنا پائے گا. اگلے سنو، اگے آ گئے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ. وہ پتہ کی فرماندے نے؟ قال المتکلمون المحققون من اصحابنا ان نبینا صلی اللہ علیہ وسلم حی بعد وفاتہ. کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی وفات شریف دے بعد بھی زندہ نے. وَإِنَّهُ يَسُرُّ بِطَاعَاتِ أُمَّتِهِ. تے جدوں نبی پاک دا امتی نیکیاں کردا ہے تے نبی پاک بڑے خوش ہوندے نے. وَيَحْزُنُ بِمَعَاصِي الْعُصَاةِ مِنْهُمْ. تے نبی پاک دی امت دے گناہگار جدوں گناہ کردے نے تے نبی پاک نو غم لگدا ہے. سرکار زندہ بھی نے، نیکیاں کرن والیاں دیاں نیکیاں ویکھ کے خوش ہوندے نے، اور گناہگاراں دے گناہ ویکھ کے سرکار غم فرماندے نے. اوے حاضر ناظر دا عقیدہ اس واسطے ہے تسی گناہ نہ کرو، تہاڈا اللہ بھی تانوں ویندا ہے، تہاڈا نبی بھی تانوں ویندا ہے. تے جدوں نبی ویکھے، اللہ ویکھے، تے کس منہ نال گناہ کر کے قیامت والے تہاڑے سرکار دے سامنے جاؤ گے؟ حاضر ناظر دا عقیدہ پکا ہو جائے تے بندہ گناہاں تو بچ جاندا ہے، تخریب کاریاں تو بچ جاندا ہے، دہشت گردیاں تو بچ جاندا ہے. تاں ہی پورے پاکستان دے اندر کوئی یا رسول اللہ کہن والا تانوں دہشت گرد نہیں ملے گا، کوئی تقریر کار نہیں ملے گا، کیونکہ انہوں نے پتا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے سانو اللہ دی بارگاہ چ بھی جانا پائے گا، نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چ بھی حاضری دینی پائے گی. اے تے امام سیوطی دا سی نا عقیدہ. ہن وابیاں دے امام قاضی شوکانی دا بھی سن لو. قاضی شوکانی نیل الاوتار میری چھپی کتاب نہیں، پاکستان دی چھپی کتاب نہیں، اودے بھی لکھیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام حی بعد وفاتہ. نبی پاک علیہ السلام اپنی وفات شریف دے بعد زندہ نے. وَأَنَّهُ يَسُرُّ بِطَاعَاتِ أُمَّتِهِ. تے نبی پاک علیہ السلام اپنے کلے کلے امتی دیاں نیکیاں ویکھ کے خوش ہوندے نے. اج ایتھے قرآن دی تلاوت کیتی گئی گارڈن محلے دے اندر، یہ تلاوت نبی پاک دی امت کیتی کہ نہیں؟ تے تلاوت کرنا نیکی ہے کہ نہیں؟
نیکی ہے نا تے نبی پاک علیہ السلام ویکھ کے خوش ہوئے کہ نہیں؟ تے جے نبی پاک نو گارڈن محلے دے جلسے دا پتہ ہی نہیں تے نبی خوش ہوئے کہ دلیل حالے نہیں آئی، یہ تیرے بزرگاں دا فتوی ہے، اے اپنے پیوواں نو نہیں مندا میں کی کراں۔ قاضی شوکانی انہاں دے بزرگ نے حوالہ غلط ہوئے صحیح دسا ذمہ دار۔ یہ ہوئی گل صرف قاضی شوکانی نہیں، عون المعبود شرح ابو داود دی اندر تواڈے علامہ شمس الحق عظیم آبادی نے بھی لکھی ہے، حوالہ بھی پڑھ دیاں ادیب، میں پہلے قرآن پڑھاں گا۔ تواڈے بزرگ کی خیال ہے تواڈے بزرگ بغیر قرآن حدیث دی عقیدہ کر دیندے سن؟ ہاں ہن سن ذرا قرآن بھی آئے، عون المعبود شرح ابو داود جلد 1 صفحہ 405۔ ہن آیا اللہ دا قرآن کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اج دے جلسے دا پتہ ہے۔ اچھا اج دا جلسہ قیامت والا دن آئے گا، میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کلے کلے امتی دے سارے عملاں دی دینی ہے گواہی۔ اج میرا دعویٰ میں ساری زندگی جو کیتا او دی بھی دینی ہے گواہی، تے تسی جو کچھ کر رہے جے میرے آقا نے اے دی بھی دینی ہے گواہی۔ تے اج دا جلسہ بھی ایک عمل ہے کہ نہیں؟ سرکار نے اے دی بھی دینی ہے گواہی۔ بس اے میرا دعویٰ ہے، تو اے پیش کرنا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے گواہی نہیں دینی اپنی امت دی، میں پیش کرنا ہے کہ کلے کلے امتی دی لجپال آقا گواہی دینی ہے۔ لو جی ہن قرآن سن دے جاؤ، ہن دلیلاں آئیاں دے، دلیلاں بھی سٹیپ بائی سٹیپ۔ ہن چپ کر، اوہو بھائی نا نا بول لین دیو، بول لین دیو، بول لین دیو۔ اچھا گل یہ ہے میرا خیال ہے انہیں تواڈے سامنے آکھیا سی، گل سن، انہیں تواڈے سامنے آکھیا سی کہ جے تو ثابت کر دے میں تیرا مرید ہو جاؤں گا، آکھیا سی نا؟ لیکن ختم اللہ علی قلوبہم، ابو جال بھی آکھیا سی سونیا تو چند 2 ٹوٹے کر دیں تو میں تیرا مرید ہو جاؤں گا۔ سونے نے چند 2 ٹوٹے کر دیتا سی پر مور لگی دی لگی رہی۔ ہن رب دا قرآن جتھے بولے اوتھے کسی اور نو مجال نہیں، ٹھیک ہے؟ ہن قرآن سن، 22واں سپارہ سورت احزاب، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا، اے غیب دیاں خبراں دین والے حبیب اساں تینوں گواہ بنا کے بھیجے۔ اس آیت صرف اینا آیا سونیا تینوں گواہ بنایا، اے نہیں آیا تو گواہی کدی دیں گا تے کدوں دیں گا، اے 2 چیزاں اس آیت وچ بیان نہیں ہوئیاں۔ پہلے وہابی مولویاں کولوں پوچھ لئیے جناب تسی دسو سرکار نے کدی گواہی دینی ہے تے کدوں گواہی دینی ہے؟ قاضی شوکانی لکھتے نے تفسیر فتح القدیر جڑی جامعہ سلفیہ چ پڑھائی جاندی، پوچھو اینوں پڑھائی جاندی کہ نہیں؟ او دے جلد 4 صفحہ 288 قاضی شوکانی لکھتے نے شاہدن علی امتہ، سرکار اپنی امت دی گواہی دین گے، یشہد لمن صدقہ وآمن بہ، جن بھی سرکار دا کلمہ پڑھیا سرکار دی تصدیق کیتی سرکار او دی گواہی بھی دین گے، وَعَلَى مَنْ كَذَّبَهُ وَكَفَرَ بِهِ، تے جن سرکار نو نہیں منیا سرکار نو چٹلایا سرکار او دے خلاف گواہی دین گے۔
یہ کون کہندے نے؟ ایک وہابی مولوی قاضی شوکانی. ہن سرکار نے دینی ہے میری گواہی، میں سرکار نو منیا بھی ہے، سرکار دی تصدیق بھی کیتی ہے، سرکار نے تواڈے ساریاں دی گواہی دینی ہے، یہ بھی گواہی دینی ہے، نے منیا کوئی نہیں سی. ہن صرف اینا دس دے جے سرکار اج دے جلسے نو جان دے نہیں، اینو مینوں جان دے نہیں تے سرکار گواہی کیویں دین گے؟ ذرا دھیان نال سنی جا، گل نبڑی نہیں ہلے. ایک وہابی مولوی، ہن دوجا ہے. مسجد نبوی شریف کے اندر ایک وائز نے ابو بکر جابر الجزائری، او دی تفسیر بڑی پڑھتے ہیں. انہیں تفسیر پتہ کی لکھی؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ حال كونك شاهدا على من أرسلناك إليهم يوم القيامة. سرکار گواہی کیڑے دن دین گے؟ قیامت والے دن. تے گواہی کدے کدی دین گے؟ جدے جدے ول رسول بن کے آئے. تشهد على من أجاب دعوتك ومن لم يجبها. رب فرماندا سونیا جننے جننے بھی تیری دعوت نو قبول کیتا سونیا او دی بھی گواہی دیں گا، جننے نہیں قبول کیتا او دی بھی گواہی تو دیں گا. ہن ایس مجمع بھی جننے جننے سرکار دی دعوت نو قبول کیتا سرکار نے او دی بھی گواہی دینی ہے، جننے نہیں منی سرکار نے اے دی بھی گواہی. تے جے سرکار نو اج دے جلسے دا پتہ ہی نہیں تے سرکار نے گواہی کیویں دینی ہے؟ گل مکی نہیں ہلے. صحیح دسا ترگڑے نہ چاڑ دے پھر کہہ دینا. رہ جاؤ اگے آئی تفسیر جلالین. تفسیر جلالین او تفسیر ہے جڑی ہر وابی دیوبندی سنی مدرسے پڑھائی جاتی ہے. انہوں نے ترجمہ کی کیتا ہے؟ ویسے تو میں ترجمہ اپنے کولوں بھی کر سکتا سا، لیکن جی اپنے کولوں کردا تو انہیں کہنا سی سنی مولوی روند مار دینے. میں نہ ترجمہ اپنے کولوں کر رہا نہ تفسیر اپنے کولوں کر رہا. تفسیراں او پڑھ رہے ہیں جڑی انہاں دے مدرسے پڑھائیاں جاندیاں نے، تاکہ اے جا کے اپنے استاداں نوں پوچھے تے سی استاد جی تسی پڑھاؤندے کچھ جو نکلیا کچھ. تفسیر جلالین چ شاہدن علی من ارسلت الیہم، حبیب پیارے جدے جدے ول رسول بن کے آئے او دی قیامت والے پیارے تو گواہی ارشاد فرمائے گا. تفسیر بیضاوی، چلو تفسیر ابن کثیر پڑھ دینے. ابن کثیر تو بڑا نام نہیں دینے. ہوں انہوں یار رہن دیو، اب مینوں مسئلہ رڑے چاڑ لین دیو. 3 گھنٹے لگے جے ہون. تفسیر ابن کثیر اے ابن خلیل نامعلوم بن خلیل احمد، تو میں تفسیر پڑھ رہا ابن کثیر، سن وہی ابن خلیل. اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. سونے تینوں اساں گواہ بنایا کادا؟ ای للہ بالوحدانیہ، اللہ دی وحدانیت دا تینوں گواہ بنایا ہے. وَأَنَّهُ لَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ، تو سونے اے دا بھی گواہ بنایا ہے کہ اللہ تو بغیر کوئی عبادت دے لائق نہیں. دو تیجی کی آئی وَعَلَى النَّاسِ بِأَعْمَالِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے پیارے سونے لوکاں دے عملاں دا تینوں گواہ بنا کے بھیجیا ہے. آج اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا.
امت دا نبی گواہ بنا کے کھڑا کران گے. ہر نبی اپنی امت دا گواہ بن کے آئے گا. تے تفسیر میں اپنوں نے نہیں کردا، تفسیر جلالین پڑھ لے بھی. یہ گواہ کون ہوئے گا؟ ہوا نبیھا، امت دا نبی گواہ بنے گا. یشہد لہا وعلیہا وہو یوم القیامہ. امتیوں دے حق وچ بھی گواہی دے گا، نافرماناں دے خلاف گواہی دے گا، تے گواہی دے گا سونا لجپال قیامت والے پیارے. اللہ کر رہا ہے کہ قیامت والے پیارے نبی پاک علیہ السلام نے کلے کلے امتی دی گواہی دینی ہے. امت اسی بھی تے آگے نہیں تے عملاں دی گواہی بھی دینی ہے نا. تے اج دا جلسہ بھی ایک عمل ہے کہ نہیں؟ سرکار نے گواہی دینی ہے. ایک آیت اور سن لے. تے مولوی صاحب جے تو ہن ماریا رو جلسے کو سنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی یہ بات ماننا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، لیکن آپ یہ کہتے ہیں یہ سنتے ہیں حاضر نازل ہے. میں بھی مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھائے. آپ مجھے وہ شہادت کی گواہیاں دے دے کر مجھے بلوانا چاہتے ہیں. وہ میں نہیں آپ کے دندے میں پھنسنے والا. میں آپ سے کہتا ہوں، آپ سے اس چیز کا مطالبہ کرتا ہوں اور آخری دم تک یہ بات کہتا رہوں گا کہ آپ مجھ کو یہ بات دکھلائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر نازل ہیں. وہ جو آپ نے شاہد کا معنی کیا، ہر جگہ شاہد کا معنی ایک جیسا نہیں ہوتا. اور یہ بات بھی سن لو کہ یہ نہ ہو کہ آپ ہر بات کو، میں نے آپ نے کہا تھا کہ اس مسئلے کو زندہ مانتے ہیں. میں نے کہا زندہ الحمدللہ مانتے ہیں، لیکن جو میں نے لیکن آگے کہی تھی اس کا وہ میں نے مجھے سمجھا. آپ آج انسان کوئی مسئلہ نہیں کر لینا. اور پتر تینوں اجازت ہے 15 منٹ اور لا لے، لیکن ایسے موجود ہے. لیکن آپ بھی اپنے اصل موضوع کی طرف کیوں نہیں نہ آتے؟ آپ نے کہا زندہ نہیں. ایک منٹ، میں نے زندہ مان لیا. آپ مجھے یہ دکھلائیں کسی بھی قرآن کی آیت سے کہ جس میں یہ آیا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ہر بات کو جانتے ہیں. وہ تو گواہی کا تو مطلب ہی کوئی اور ہے. لیکن یہ دنیا کہ ہر بات ہر بندے کی سنتے ہیں اور ہر بندے کی بات سنتے ہیں. یہ بات وہ آپ نے جو تفسیریں میں نے نہیں پڑھی، وہ میں نہیں جانتا ان کو. مجھے جو یہ بات چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر نازل ہیں. میں یہ بات آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، بس میرا سوال ہی طرح. ایک منٹ بھائی، نامعلوم بن خلیل احمد. ایک منٹ یار، ٹھہر جا یار. ایک منٹ بھائی، تھوڑی مہربانی ذرا چپ بھائی. آج جڑی تساں گل کیتی ہے میرے نال، نبی پاک علیہ السلام نے تہاڈی اس گل دی قیامت والے دن گواہی دینی ہے کہ نہیں؟ رولا ہی گواہی دے. وہ چھڈ حاضر ناظر نو. یار میں تیری مہربانی، یار تیری مہربانی. صرف میرے سوال دا جواب. ایک منٹ میرے ہوں دیکھنا، میں تیری تقریر اینے آرام نال سنی ہے. میری ایک گل دا جواب تے دے. اب میری ایک گل تو سن دیکھ دین. ہوں انصاف نہیں، یا تو بول لے میں چپ کر جانا. شروع کر شاباش. مسئلہ ہے آپ نے یہ کہا تھا کہ زندہ نہیں مانتے. زندہ تو مانتے ہیں لیکن طریقہ مختلف ہے. آپ مجھے اس بات خاموش مینوں ایک گل پوچھ لین دیو. نبی پاک علیہ السلام نے قیامت والے دن اج جنی تو تقریر کیتی ہے یہ بھی گواہی دینی ہے کہ نہیں؟ ہاں دو لفظ کر. یہ تھا کہ مجھے قرآن میں یہ لفظ دکھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر نظر. حدیث سے یہ لفظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر نظر مان کرتے. ایک منٹ، میں جڑی گل کرتا پیا، نبی پاک علیہ السلام نے آ جڑے تسی سوال کر رہے ہو انہاں سوالاں دی قیامت والے دن گواہی دینی ہے کہ نہیں؟ ہاں یا نہ کرو بس. میں نے آپ سے یہ بات کی ہے، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر نازل کسی قرآن کی ایک آیت میں جا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر نازل ہے. چلو گل ختم ہو گئی، ہوں بیٹھ جاتا.
بہ جا تو بس بہ جا بس بہ جا بہ نہیں جانا نہیں تو ہوں پتر بہ جا میں تمہیں مرید کرنا ہے بس ایک منٹ اچھا رونا نہ پاؤں لیا ہے کہ سعید اسد نے قرآن پڑھ کے ثابت کیتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے قیامت والے تیاڑے کلے کلے بندے دے عملاں دی دینی ہے گواہی میں نے پوچھا جڑا تو سوال کیتا ہے کیا سرکار نے یہ گواہی دینی ہے کہ نہیں یہ جرت نہیں ہوئی کہ میرے سامنے کہہ سکے کہ گواہی یہ نہیں دینی یاد ہے نا چپ کر جا وہ گواہی دین دا ہے کہ نہیں حاضر ناظر ہونے ثابت ہوں کھپنا پا ہوں کھپنا پا ہم بیٹھ تیری باری کسے نہیں بولیا ہوں سن میری گل پتا ہے لگا نبی پاک علیہ السلام نے قیامت والے دن آج جو کچھ یہ کہہ رہا ہے یہ بھی گواہی دینی ہے جو میں کہہ رہا یہ بھی گواہی دینی ہے تسی بھی جو کہہ رہے جے سن رہے جے جس پیار نال سن رہے جے سرکار نے یہ بھی گواہی دینی یہ انکار کرن دی یہ جرت نہیں میں قرآن پڑھ کے آخیا نبی پاک علیہ السلام نے گواہی دینی ہے سن لیکن چھڈ ہن تو میری گل سن ایویں تہاڈا لیکن دا لوچ وچیریندا ہے ہن مینوں صرف اینا دس دیو جے نبی پاک علیہ السلام مینوں نہیں جان دے نبی پاک علیہ السلام میری آواز نہیں سن رہے جے نبی پاک علیہ السلام ایدی آواز نہیں سن رہے تے نبی پاک اے دے سوال تے میرے جواب دی گواہی دین گے کیویں بس ہن چپ کر جا چپ کر جا تو یہ آخیا کہ جے نبی سنتے نے تے جواب کیوں نہیں دیندے رب بھی سندا ہے رب سارے دے جواب دیندا ہے آ تواڈے موڈیاں تے فرشتے بیٹھے نے اور فرشتے بیٹھے نے تواڈے موڈیاں تے فرشتے ویکھی جاندے نے سنی جاندے نے جنیاں مرضی آوازاں مارو جواب نہیں دیندے سن لو بس بھائی آرام نال بس میں نامعلوم بن خلیل احمد دا شکریہ ادا کردا انہیں آ کے یہ ثابت کر دیتا کہ وابیاں دے نال دی ضدی قوم کوئی نہیں بچو اللہ حاضر ناظر ہے نا حاضر ناظر ہے لو تسی نبی پاک دے بارے رب نو حاضر ناظر نہیں مننا ہوں سن قرآن رب فرماندا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اللہ فرماندا اسی تے ہر بندے دی شان رکھ دے وی قریب گل سن بس نہیں ہوں بس جڑا بندہ میرے اللہ نو حاضر ناظر نہیں منتا کوئی نہیں بس ہوں گل ختم بس قانون ہو گیا کہ نبی دے بھی گستاخ اللہ دے بھی گستاخ اے اللہ نو بھی حاضر ناظر نہیں جو منتے رب فرماندا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اللہ فرماندا إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ پایا جنا مرضی رولا پا تیرے اندر لگن دوبارہ ہوئی ابو جال بولیا کہنے لگا نبی نو جے تو چل دو ٹوٹے کر دے میں تیرا مرید ہو جاؤں گا نبی نے اشارہ کیتا چل دو ٹوٹے ہو گیا ابو جال پھر نہیں جے منیا نہیں
बस गल खत्म भाई ਤੁਹਾਡੇ सामने ये दो चीज़ां वाजे हो गई। भाभी मौलवी रौला पा लेगा, नबी दी शान नहीं मनेगा। अज कुरान ने आख्या नबी गवाही देनी है, वो गवाह हुंदा कौन है? जो अखों वेखे ना ते कन्नों सुने ना। मेरा महबूब वेंदा ही है, मेरा महबूब सुनदा भी है। बात तेरा टाइम हो गया नहीं, ओ बस जा जा आराम से घुमा दे। मेरे दोस्त का मुतालबा है कि वादी मौलवी नूं आखो कलमे का तर्जमा सुन। उम्मती दे अमलों की गवाही देनी है। हुण ओहदे कोल एहदा जवाब नहीं सी कि जो तू इत्थे कह रहा है सरकार ने इसकी गवाही देनी है कि नहीं देनी। दो लफ्जी गल करे ना, सरकार गवाह होणगे कि नहीं, क्योंकि उन्होंने भी पता है गवाही तो सरकार ने देनी है। तो जदों ये पता लग जाएगा ना सरकार ने गवाही देनी है, फिर अगली गल तो आटोमैटिकली लग पता जाएगी सरकार मैनू भी जानते ने। जड़ी मैं तकरीर की है, जो सरकार ने यदि गवाही देनी है तो सरकार मेरी तकरीर भी सुनते पे ने। जिन्ने जिन्ने मुहब्बत नाल प्यार नाल नारा लाया सरकार ओदा नारा भी सुनते ने, नारा सुनते भी पे ने, नारा मारन वाले नूं वेखी भी जाते ने। ते सरकार ने भुलना भी नहीं, क़यामत वाले दिन कल्ले कल्ले नूं पछाण भी लैना है। नबी अल्लाह अज तुसां वेखिया एक पासे शराफत सी, दूजे पासे शरारत सी। यो गल सी ना, सवाए शरारत दे होर गल कोई नहीं सी। हुंदा ना ढिडों नबी पाक दा कलमा पढ़िया ते खुदा दी कसमे नबी दी गल सुन के बंदा सिर नीवा कर दिंदा, मैं मन लिया, मैं मन लिया। ठीक है ना। जे देखो ना, पुत्रां दियां किस्मां हुंदियां ने दो, शगिरदां दियां किस्मां हुंदियां ने दो, मुरीदां दियां किस्मां ने दो, इसे तरह उम्मती दियां किस्मां ने दो। कुछ ने वफादार, कुछ ने गद्दार। और जड़ा प्यो दे ऐब बयान करे वो वफादार नहीं, जड़ा उस्ताद दे ऐब बयान करे वफादार नहीं, और जड़ा नबी दे ऐब बयान करे वो वफादार नहीं। और मेरे सामने तू आन के मेरे अब्बा जी की शान बयान करे, मैं तो आखांगा सुभान अल्लाह, और तेरा मुंह मोतियां नाल भर दिया मेरे अब्बा जी की तारीफ करदे हैं। कोई आखे ना जी सईद साहब के उस्ताद की बड़ी शान है, साड़ी भी तो अपनी नाल ही टौर बन जानी है ना, शान वाले उस्ताद के शगिरदां। ये पता नहीं कैसे लोग ने, इन्होंने अपना नबी चंगा नहीं लगता यार। असी तो आसा कलमा उस नबी का पढ़िया है जड़ा सानू जानदा है, जड़ा सानू आ वेखो ना कैंडिडेट हुंदे ने, तुसीं उन्हां नूं वोट पांदे हो ते जिस कैंडिडेट नूं वोट पांदे हो बाद बन जाए वजीर, ते तुहाडी की मर्जी हुंदी सानू पछाणे कि ना पछाणे? बोलो। ते जड़ा वोट लैण वारी तुहाडे घर आ जाए बाद तुहानू पछाणे ना, तुहानू चंगा लगदा है? नबी अपना कलमा तो तुहाडे कोल पढ़वा लवे ते नबी तुहानू जाने ना, और तुहाडी शफात ना कर सके, तुहाडी गवाही ना दे सके, उस नबी दा कलमा पढ़ के करना की है? असी तो नबी उस दा कलमा पढ़िया है जिन्हें सानू गुनाहगारां नू भुलना नहीं, सानू पछाणना है, साडियां गवाहियां भी देनियां ते बाह फड़ के जन्नत भी नाल ले जाना है।
باقی گلاں مک گئے تے رب نو بھی حاضر ناظر نہیں منتے یار یعنی تواڈے سامنے کیسٹ موجود ہے انہیں کیا رب بھی حاضر ناظر کوئی نہیں ہن کی ہے کہندا بخاؤ کتھے ہے رب رب حاضر ناظر ہے ہی نہیں استغفر اللہ خدا دی قسم میرا اللہ تے او اے جڑی گل 1000 سال بعد ہونی ہے میرا اللہ انہوں ازل چی جاندا ہے رب کولوں کوئی شے او لے نہیں رب دا علم ہر تھان تے ہے رب دی پہنچ ہر تھان تے ہے کوئی شے رب دی گرفت تو باہر نہیں کوئی شے رب دے علم تو باہر نہیں اسی طرح کوئی امتی مصطفیٰ دے علم تو باہر نہیں فقیر قرآن پڑھدا سی اور شرارتاں کردا سی قرآن دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا دے یار قرآن شریف تو کوئی آیا اے تو بڑا قرآن دے کوئی قرآن انہیں ایمان لٹن والے صحیح دست تیرے نبی دیاں شاناں سناندا ہے صحیح دست تیرے نبی دیاں یاراں دیاں شاناں سناندا ہے صحیح دست تیرے نبی دی آل دیاں شاناں سناندا ہے صحیح دست تیرے خدا دیاں شاناں سناندا ہے کیوں تاکہ تیرا ایمان بچ جائے ویسے نے جڑے بعض اوقات بڑے سخت لفظ استعمال کرتے ہیں کئی ہیں ایسے یعنی وہ پوری ٹھیٹ پنجابی دے اندر تقریر کرتے ہیں اور کئی باری تے بہت اوور ہو جاتے ہیں انہاں چوں کسے نوں انہاں دے جلسیاں دی تکلیف نہیں ہوندی تکلیف ہوندی ہے تے صحیح دست دے جلسے دی ہوندی ہے کیوں اس واسطے کہ اصل تکلیف قرآن پڑھن نال شیطان نوں ہوندی ہے جدوں صحیح قرآن پڑھیا جائے نبی پاک دی صحیح حدیث پڑھی جائے تے ادوں اصل تکلیف کینوں ہوندی ہے شیطان نوں تے اے ٹولا پتہ کون ہے نہیں نبی پاک دا فرمان سن لو اپنے لو نہیں کہنا سرکار نے فرمایا میں نجد واسطے دعا نہیں کردا کیونکہ بابے ہا یت لاؤ کرن شیطان اوتھوں شیطان دی پارٹی نکلے گی شیطان دے سنگ نکلن گے تے سنگاں دا جانور کدی ویکھیا تساں گرامی قدر آج کی سنورانی متبرک محفل پاک میں ہمارے درمیان محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ سیڈیز کے حوالہ سے ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جسے عالم اسلام کے ممتاز خطباء علماء ثناخانہ نشری لہان قرہ کی ویڈیو اور آڈیو سیریز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت ایچ ڈی کیمروں کے ساتھ پوری محفل پاک کی کاروائی کو محفوظ کر رہے ہیں آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیریز آپ حضرات ڈیویڈیز ان سے حاصل کر سکتے ہیں پیر قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب سگی محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ ملٹی میڈیا اور ڈیویڈیز کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ جنگ بازار محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات نے ہمیشہ یاد رکھیں ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد